بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ آپ سبھی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ انڈیا کی اسٹیٹ کا دیانا جونا گڑھ میں ایک سن تراش رہتا تھا جو پتھروں کو تراشنے کا کام کرتا تھا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ درود پاک سے اسے محبت تھی، کام کے دوران بھی وہ درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ درود شریف کی مشہور کتاب دلائل و خیرات اسے زبانی یاد تھی۔ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس کا ایک باب پڑھ لیتا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں قافلے مکہ مکرمہ کی طرح رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ ایک رات سویا تو اس کی دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کی انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور مسجد نبوی کے مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار کا گنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور الفاظ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہماری مسجد کے مینار کا ایک گھنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس گھنگرے کو عصر نو بنا دو۔ جب وہ سنگ تراش کی آنکھ کھلی تو کانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کی ہوئی کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا۔ سنگ تراش کی آنکھوں میں یہ سوچ کے آنسو آ گئے، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ کے جانے کے وسائل کہاں ہیں؟ لیکن عشق نے ہمت دی، آرزو نے دلاسا دیا، تمہیں تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر پورے ہو چکے تھے، مگر عجیب تماشا تھا، کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ کسی کی نظر دیوانے پر پڑی، لوگ سمجھے کہ شاید ایک مسافر رہ گیا ہے۔ جہاز گہرے پانی میں کھڑا ہے، دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی اور کشتی کے ذریعے جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینے کی طرف چلا۔ نہ اس سے کسی نے ٹکٹ مانگا، نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا۔ بالا کر دیوانہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دیوانہ جھومتا ہوا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا چاہتا تھا۔ کچھ خدائے حرم کی نظر دیوانے پر پڑی تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانے نے اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری تھی، پھر بہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو دیکھا تو باقی یہ گنگرا شکستہ تھا۔ اپنی کمر میں رسی باندھ کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بال اوپر چڑھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ ہو عشق کے گنبد و مینار پر جانے کی جرأت تو کیا ایسا کرنے کے لیے سوچنا بھی نہیں، اور اصول ارشاد گھنگرا عصر نو بنایا۔ بارے دیوانے، جب دیوانے کی بے تابوں نے سبز گنبد کو قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے جانا تھا، لیکن اس کی روح نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رونائیوں میں نثار ہو چکی تھی۔ دیوانہ دم توڑ چکا تھا، وہ بھٹک گیا، راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لٹ گئی۔ وہ کسی امیر کی شان ہے، یہ کسی غریب کی بات ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کی دلہن بن کی قضا پائی ہے۔ کیا قسمت تھی اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس سے سرکار نے خود اپنے روضے پر بلایا، اپنے دربار میں بلایا کہ اس عظیم مقام پر پرواز کر گئی جہاں پر جانے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔